پہ میں نے ذکر کیا تھا مسئلہ امامت اس 5 اصل کے اندر ذکر نہیں ہے، تو پھر امامت کو آپ کیسے حیثیت دیتے ہو؟ یہ جو میرے کتاب ہاتھ میں کتاب ہے اصول اعتقادیہ ہے، ترجمہ ہے حضرت علامہ بشیر براہ والا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ترجمہ ہے، وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں اس لیے لے کے آیا ہوں۔ وہاں پہ اس مقدمے کے اندر علامہ بشیر ایک گمان کا ازالہ کے نام سے لکھتے ہیں، ایک گمان کا ازالہ۔ بھائی کتاب کے اندر قرآن کے اندر 5 اصول کا تو ذکر ہے، امامت کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ علامہ بشیر کہتے ہیں کہ بھائی امامت لازم بین ہے، یعنی نبوت کا جزء لا ينفک ہے۔ اب لازم بین کو سنو، آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ لازم کیا ہوتا ہے، ملزوم کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بارش یہ ملزوم ہے، تو آپ کو معلوم ہو بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو آپ کا ذہن، آپ کو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گا، بھائی زمین پہ تو بھیگنا ہے، زمین میں بھیگنا ہے، یعنی زمین کا بھیگنا لازم ہے، اس بارش کا آنا ملزوم ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بیوقوف نہیں ہوگا، بارش آ رہی، کوئی کہتا ہے بھائی بارش ہو رہی ہے لیکن زمین میں بھیگنا نہیں ہے، یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا۔ تو بارش ہو رہی ہے تو زمین کے بھیگنے کو کسی شخص کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شخص کو پتا ہے بارش ہوتی ہے تو زمین میں بھیگنا ہے۔ ہاں نبوت کا ذکر کیا تو نبوت کا ذکر کرنا ہی کافی ہے، امامت خود بخود متحقق ہو جاتی ہے، وہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے لازم بین۔ منطق والے کہتے ہیں موضوع اور محمول کو تصور کرو تو کافی ہے، اسی کو لازم بین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج، آسان عام فام توجہ کا طالب ہوں، بات میں یہ نہیں کہنا میرے باشن کے اندر مسئلہ امامت غیر واضح ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، 2-3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے سورج تو دن کو اجالا تو ہوگا نا، کسی شخص کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ سورج کا طلوع ہونا یہی ملزوم ہے، لیکن دن کا اجالا ہونا یہ لازم ہے، کسی شخص کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کو اجالا بھی ہونا چاہیے، بھائی سب کو پتا ہے نا سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کو اجالا ہوتا ہے، تو یہ دن کے اجالے کی کہنا ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کہنا کافی ہے امامت کے لیے۔ یہ کتاب ہے علامہ بشیر کا، 1973 کے اندر علامہ نے لکھ کر گیا، خدا رحمت کرے علامہ پر۔ بڑی طرف تماشا یہ ہے، آج جس علامہ کی بنیاد پر آپ تلاوت کے ترجمے کو لے کر فخر کرتے ہو، اصول اعتقاد کے ترجمے پر فخر کرتے ہو، آج علامہ نے جب یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی امامت تو شیعوں کا مسئلہ ہے، مرواشوں نے کہاں دلایا؟ ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نہایت اختصاراً عرض کر رہا ہوں، پھر اس آیت کو بطور استدلال یہاں نقل کرتے ہیں علامہ بشیر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ علامہ لکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر، یہاں پہ ابراہیم کی امامت نبوت ہے، لیکن امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت کو دیکھو، امامت بما ہوا یعنی اصل امامت، وہ امامت نبوت کے بعد تا قیامت تک کے لیے جاری رہنا تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ میرے ذریت کے لیے بھی ملے گی۔ ہاں یہاں پہ علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا یہ مشاہدہ، یہ نظر وہاں تک گئی کہ تا قیامت تک یہ امامت کا سلسلہ رہنا ہے، اسی لیے خدا سے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر وہاں پہ جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ سنو، میں نے آج ایک کتاب کا نام شیعوں کا نہیں لیا، سنیوں کا نہیں لیا، آپ کی کتابوں سے آپ کے علماء سے جواب دے رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا جوان حضرات پھر مسئلہ امامت شیعوں کا ہے، پھر مسئلہ امامت سنیوں کا ہے، پھر مسئلہ امامت آپ نے فلان بندے سے چوری کر کے لایا ہے، یہ میں نے کوئی چوری کر کے نہیں لایا، یہ اصول اعتقادیہ ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا ہمارے مروشیہ ہے۔ پھر انتہائی آخر میں پھر کہتے ہیں یہ آیت نقل کی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جن پاک نفوس کو وارثین کتاب بنایا، وہ پاک نفوس، وہ ائمہ کرام علیہم السلام، جنہوں نے منصب نبوت کے خاتمے کے بعد علوم نبوت کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، وہ ائمہ کرام ہے۔ کون ہے ائمہ کرام؟
پہلا علی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ خاتم الاولیاء حضرت امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھا ہے اس کتاب کے اندر. یہی لوگ تو ہیں امامت کے لیے. پھر شاہ سید محمد نرواش نے، میں کوشش کروں گا کل دوبارہ رجوع کروں،